حب الوطنی سے سرشار زندہ اقوام اپنے قومی تہوار والہانہ سرگرمیوں سے مناتی ہیں۔ ان قومی تہواروں پر اپنے ان محسنین کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے جن کی جد و جہد اور لازوال قربانیوں سے وہ ان تہواروں کو منانے کے قابل ہوتے ہیں۔ سرحدوں کی پار کی یلغار ہو یا اندرونی دہشت گردی اور خلفشاں، قومی سلامتی کے ادارے ہر لہجہ برسر پیکار رہتے ہیں اور ان کا مؤثر اور فوری جواب دیتے ہیں۔ جشن آزادی کا دن بلا شبہ ہم سب کے لیے شکر گزاری کا دن ہے۔ اس اہم دن کی تیاریوں کے حوالے سے ٹیم گرفت نے رابطہ کیا PMSA یعنی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی سے اور جاننے کی کوشش کی کہ جشن آزادی کس انداز سے منایا جاتا ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا قیام 1 جنوری 1987 کو عمل میں آیا۔ اقوام متحدہ کی قرارداد برائے سمندری قوانین 1982 کے مطابق PMSA سمندری ماہی گیروں کے جانی اور مالی حقوق کی حفاظت، سمندری وسائل کی حفاظت، سرچ اینڈ ریسکیو، مصیبت زدہ متاثرین کی تلاش اور بچاؤ کا فریضہ سر انجام دیتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر قانونی سمندری شکار کی روک تھام، منشیات، دہشت گردی اور انسانی اسمگلنگ جیسے جرائم کی روک تھام، سمندری آلودگی کا تدارک اور سمندری سائنسی تحقیق کی معاونت جیسے عظیم مشن کو سر انجام دے رہی ہے۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی 3 ڈائمینشنل فورس ہے جس کے اندر بحری، فضائی اور پاکستانی کوسٹ کے ساتھ 5 زمینی بیسز بھی شامل ہیں جو کہ 1000 سے زائد کلومیٹر کوسٹ اور 2,90,000 اسکوائر کلومیٹر گہرے سمندر میں قانون نافذ کرنے والی فورس ہے۔ اس ادارے نے اب تک سمندر میں مصیبت زدہ 2288 سے زائد جانوں اور 169 کشتیوں کے بچاؤ کی خدمات انجام دی ہیں، جبکہ پاکستانی سمندری حدود میں سالانہ کروڑوں روپے مالیت کی مچھلی کے استحصال میں ملوث 8,480 غیر ملکی ماہی گیروں اور 1,580 غیر ملکی ماہی گیر کشتیوں کی گرفتاری کا سہرا بھی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے سر جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 9 کروڑ ڈالر سے زائد مالیت کی منشیات کا تدارک بھی کیا گیا ہے۔ ٹیم گرفت 14 اگست پر اسپیشل شو ریکارڈ کرنے کے لیے الصبح کراچی میں واقع پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر پہنچی، جہاں نماز فجر ادا کی جا رہی تھی۔ نماز فجر کے بعد ملک و ملت کی تعمیر و ترقی اور شہداء کے لیے بلندی درجات کی دعائیں مانگی گئیں۔ یا اللہ، ہمارے اس وطن عزیز پیارے ملک پاکستان کو ترقی اور استحکام عطا فرما۔ یا الہ العالمین، جنہوں نے اس کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، یا اللہ ان کی شہادت قبول فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مرتضی رضوی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گرفت۔ آج کا اسپیشل گرفت پروگرام ہے 14 اگست کے حوالے سے۔ موجود ہیں ہم پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور یہاں پہ اب سے تھوڑی دیر بعد قومی ترانہ جو روایتی جذبہ ہے اس کے ساتھ پیش کیا جائے گا، اور اس کے ساتھ ہی جو 14 اگست کی تقریبات ہیں ان کا آغاز کر دیا جائے گا۔ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر سے لے کر تمام کوسٹل بیسز اور PMSA پر 14 اگست کی تقریبات کی بھرپور تیاریاں جاری تھیں۔ تقریبات کی کوریج کے لیے ٹیم گرفت نے 2 ٹیمیں تشکیل دیں، جن میں سے پہلی ٹیم PMSA ہیڈ کوارٹر جبکہ دوسری ٹیم PMSS کولاچی شپ پر موجود تھی۔ ناظرین، آپ کو دکھاتے ہیں کہ کس طرح PMSA ہیڈ کوارٹر پر پرچم کشائی کی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ آئیے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں PMSS کولاچی، جہاں 14 اگست کی خصوصی تقریب کا سلسلہ بھرپور طریقے سے جاری تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے PMSS کولاچی پر پرچم کشائی کی تقریب کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
آئیے آج کے دن ہم سب مل کر اثر نو عہد کر لیں کہ پاکستان میری ٹائم سیکورٹی ایجنسی کو اس کے جائز مقام پر پہنچا کر دم لیں گے جو اس ملک کے وقار کے شان شان ہو اور ہمارے اصلاح کے اس خواب کی تعبیر ہو جو انہوں نے دیکھا تھا۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کریں کہ وطن عزیز نے جو ذمہ داریاں ہمیں سونپی ہیں ہم ان کو خوش اسلوبی، ایمانداری، جذبہ حب الوطنی کے تحت انجام دیں گے اور آنے والی نسلیں اور ساری دنیا ہم پہ رشک کرے۔ میں سب سے یہ درخواست کروں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان کو اپنے سامنے رکھیں، پاکستان کی بہتری برتری ہمارے سامنے ہو، اپنے ڈفرینسز، پولیٹیکل ڈفرینسز، سوسائٹل یا جس طرح کے بھی ہیں ان کو ضرور رکھیں، مگر پاکستان کے اوپر کمپرومائز کر کے نہ رکھیں۔ ہر چیز ہم کرتے رہیں گے اگر پاکستان فعال، خوشحال اور چلتا رہے گا۔ ناظرین، اب آپ کو لے کر چلتے ہیں پی ایم ایس ایس کشمیر، جہاں پر سی او کشمیر کیپٹن زاہد حسین نے جشن آزادی کی تقریب میں شریک جوانوں سے خصوصی خطاب کیا۔ سب سے پہلے تو ہم خدا کا شکر ادا کریں، ہم جو لوگ یہاں پہ وائٹ یونیفارم میں موجود ہیں وہ ایک طرح سے بلیسڈ لوگ ہیں۔ اللہ پاک کا ہمارے اوپر خاص کرم ہے کہ اس دھرتی کی جو حفاظت کی ذمہ داری ہے وہ ہمارے کندھوں پہ اللہ پاک نے ڈالی ہے، اور میں اس بات سے بڑا مطمئن اور بڑا ہمارے لیے ایک فخر کی بات ہے کہ یہ اس جہاز کی شپس کمپنی اور آپ لوگ الحمدللہ ہر طریقے سے اپنا کام سر انجام دینے کے لیے تیار ہیں، اور جب بھی ضرورت پڑی فیوچر میں تو ہم اپنے فرض کو اسی طریقے سے ادا کریں گے جیسے کرتے آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ کوئی بھی آدمی ہم میں سے جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں تو کسی بھی قسم کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ پاکستان جو اچیومنٹس ایم ایس اے کی اور اس میں ایم ایس اے ایک بہت ہی وائبرنٹ اور فعال ادارہ ہے جو کہ ہر طرح کے سمندر کے کرائمز اور ایس اے آر میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اس وقت تقریباً ہمارے پاس جو ایریا ہے وہ تقریباً 800 اور 40 ناٹیکل مائلز کا ہے، جس کو اگر میں رفلی کہوں تو 1500 کلومیٹرز بنتا ہے، جو کہ کراچی سے لے کے اور آلموسٹ پشاور تک کا ایریا ہوگا جو کہ ایم ایس اے آر کے لیے دیکھ رہی ہے۔ 14 اگست کے موقع پہ ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ یہ ملک جو ہم نے بہت قربانیوں کے بعد حاصل کیا، جس میں اللہ پاک نے ہمیں ہر طرح کی فیسلٹی دی، چاروں موسم، ہر طرح کی زمین، سمندر، اور جو کچھ دنیا میں کسی کے پاس موجود ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ سب سے بڑھ کر میرے پاس ایک وائبرنٹ یوتھ ہے جو کہ 67% پاکستان میں اس ٹائم ہے، اور جس طریقے سے وہ ملک کے لیے کام کرنا چاہتی ہے، صرف ان کو موقع ملنے کی دیر ہے۔ تو میں سب سے یہ درخواست کروں گا اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ پاکستان کو اپنے سامنے رکھیں۔ ناظرین، اب آپ کی ملاقات کرواتے ہیں سی او دشت کمانڈر فروخ احمد سے، جنہوں نے میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی خدمات کے بارے میں آگاہ کیا۔ میں پوری قوم کو 75ویں یوم آزادی کی مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ بابرکت موقع علامہ اقبال کی سوچ اور قائد اعظم محمد علی جناح کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ یہ دن پیارے وطن کے ان تمام بیٹوں کو خراج تحسین پیش کرنے کا موقع ہے جنہوں نے مادر وطن کے علاقائی اور نظریاتی سرحدوں کا دفاع کرتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ آج بھی ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ثابت قدم رہیں گے اور پاکستان کی سمندری حدود کی حفاظت اور دفاع کی خاطر اگر ضرورت پڑی تو اپنی جانوں کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ ہم اتحاد، ایمان اور تنظیم کی مشعل کو تھامے ہوئے ہر چیلنج کو قبول کریں گے۔ ہم اپنے آباء و اجداد کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دیں گے اور اپنے ملک کو ترقی اور عظمت کی اس راہ پر گامزن کریں گے جس کا خواب ہمارے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پی ایم ایس اے پائندہ باد۔
میری ٹائم اینٹی نارکوٹکس کی خدمات بھی ناقابل فراموش ہیں، جس میں تاحال متعدد کامیاب آپریشنز کیے گئے ہیں، جن میں ایک بڑا واقعہ حشیش سیزر آپریشن کا ہے، جس میں 2700 کلو گرام حشیش پکڑی گئی تھی، جس کی مالیت 820 ملین بتائی گئی تھی۔ اس آپریشن کے دوران اسمگلرز نے شواہد چھپانے کے لیے کشتی کو آگ لگانے کے بعد توجہ ہٹانے اور اس آپریشن کے ناکام بنانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ یہ میری ٹائم کی بہت بڑی کامیابی تھی کہ اس نے تمام اسمگلرز کو بھی باحفاظت حراست میں لے لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ 2700 کلو گرام حشیش بھی قبضے میں لے لی۔ ٹیم گرفت بلوچستان کے ہنگول نیشنل پارک پہاڑی سلسلے سے گزر کر تقریباً 360 کلومیٹر سفر طے کرنے کے بعد پہنچی پاکستان میری ٹائم کوسٹل بیس پسنی۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پسنی میں اور یہاں پہ میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی ایک کوسٹل بیس ہے اور اس وقت ہم جے ٹی پہ موجود ہیں۔ یہاں پہ جو ایکٹیویٹی کی جاتی ہے وہ پسنی کے جتنے بھی فشرمین ہیں وہ یہاں پہ آتے ہیں، اپنے آپ کو رجسٹر کراتے ہیں اس کوسٹل بیس کے اوپر اور جے ٹی کے اوپر اپنے آپ کو رجسٹر کرانے کے بعد یہ دن بھر کا ان کا ایک ٹینور ہوتا ہے کہ سن سیٹ پہ انہوں نے واپس آنا ہوتا ہے اور اسی لحاظ سے ان کو چیک بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی بوٹ مس ہو گئی ہو یا اس کے ساتھ کوئی مس ہیپ ہو گیا ہو تو یہاں پہ پی ایم ایس اے کے جوان موجود ہوتے ہیں اور وہ ان کو اوپن سی سے ریسکیو کر کے لے کر آتے ہیں۔ یہاں پہ جو افسران موجود ہیں جے ٹی پہ وہ جو دن کی بنیاد پہ مطلب روزانہ کی بنیاد پہ اپنی چھوٹی بوٹس کے اندر جا کے فشنگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے قواعد ضرور یہاں پہ جمع کرتے ہیں۔ کیا کیا چیزیں یہاں پہ لکھی جاتی ہیں یہ بتائیں ذرا۔ جو بھی بوٹ سی میں جاتی ہے سب سے پہلے ہم اس بوٹ کے آنر کا نام لکھتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا جو ناخدا ہے اس کا نام لکھتے ہیں، این آئی سی نمبر، اس کے اوپر کتنا کرو جا رہا ہے، ان کے موبائل نمبر، کس ٹائم آؤٹ ہوئی ہے وہ اور کس ٹائم اس نے واپس آنا ہے، اس سلسلے میں جتنی بھی انفارمیشن اس کی ہوتی ہے ہم اس میں اپنے پاس انٹر کرتے ہیں ایز اے ریکارڈ۔ 090 پہ جو ہے نا کوئی کائک ہے، اس پہ جو ہے نا 3 بندے ہیں، اس کو ہیلپ کی ضرورت ہے، دیکھو کیا مسئلہ ہے، اپنی کائک جو ہے نا اسٹارٹ کرو اور جاؤ جلدی سے۔ ان کی ذمہ داری میں شامل ہے کہ جتنے بھی فشرمین یہاں سے جا رہے ہوتے ہیں وہ کیونکہ یہاں پہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا کے جاتے ہیں، باقاعدہ سے اجازت لے کے جاتے ہیں، ان کو ایک ٹوکن نمبر ایشو کیا جاتا ہے، اسی لحاظ سے یہاں پہ ابھی ایک کال آئی ہے کہ ہماری بوٹ خراب ہو گئی ہے۔ ناظرین، ابھی جو کال آئی تھی اس طرف ہم جا رہے ہیں اور وہاں پہ کشتی پھنسی ہوئی ہے، کوئی اس کے اندر ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا ہے تو جا کے ابھی پی ایم ایس اے کے جوان وہاں آن بورڈ ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا جو مسئلہ ہے وہ دور کر کے اس کو ریسکیو کر کے جی ٹی تک لے کر آئیں گے۔ اچھا، ابھی آپ لوگ کیا اس کو کیوں قریب ہے تو کیا ایسے ہی ٹو کر کے لے جائیں گے؟ جی، یہاں پہ کیونکہ اتنا زیادہ ڈیپ نہیں ہے، پانی شیلو ہے تو دیکھیں گے ہم جو ہمیں ایزی رہے گا اس کو ہم یہی کریں گے کہ ٹو کر کے، کیونکہ اتنا مشکل نہیں ہے یہاں پہ، ٹو کریں گے اور ان کو ساتھ لے جائیں گے جٹی تک۔ ناظرین، یہ ایک ڈیمونسٹریشن آپریشن تھا جس کے تحت ایک فشرمین بوٹ کو ریسکیو کیا گیا اور ریسکیو کرنے کے بعد جے ٹی کے قریب لے کر آ گئے اس کو اور اس کو کیونکہ قریب تھا اس وجہ سے ٹو کر کے لے کر آئے ہیں، ورنہ اکارڈنگلی اگر کوئی ان کو اور کوئی ایسی ٹیکنیکل پرابلم فیس کر رہے ہوتے کہ وہاں پہ ان کے انجن کے اندر کوئی مسئلہ آ گیا ہوتا ہے یا کوئی اور ایسی چیز ہو گئی ہوتی تو وہ اسی لحاظ سے اکارڈنگلی ان کو ڈیل کیا جاتا ہے۔ پاکستان کی سمندری حدود میں عقاب کی طرح نگہبانی پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا اعزاز ہے۔ ہیڈ کوارٹر ایم ایس اے received information from JMICC Pakistan regarding possible presence of missing Omani personnel in our maritime zones. After coordinating with Maritime Rescue Coordination Center Oman and gathering necessary information, Headquarter MSA tasked its maritime patrol aircraft and a patrol vessel for search and rescue. PMSA units were able to locate and rescue both Omani nationals which had been picked up by a Pakistani fishing boat, Al Kaswa.
इस गैर मामूली और हसास काम में PMSA का मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर नाकाबिले फरामोश किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से मेरी टाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के डायरेक्टर ऑपरेशंस कमांडर इमरान रजा ने रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के बारे में तफसीली तारुफ दिया। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के हेडक्वार्टर के अंदर। यहाँ पे MRCC एक रूम कहलाया जाता है। बेसिकली इसका मकसद ये होता है कि ये मैरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के तौर पे काम करता है, जो कि कहा जाए तो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एक बैकबोन की हैसियत रखता है। और यहीं से तमाम जितनी भी कोऑर्डिनेशन हो रही होती है सर्च एंड रेस्क्यू के हवाले से, जो कि एक बुनियादी किरदार है पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का, यहाँ से ये चीज़ें इनिशिएट होना शुरू होती हैं। आपको अंदर चल के भी दिखाते हैं कि किस तरीके से ये ऑपरेट करते हैं। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि वतन अजीज ने जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी हैं, हम इनको खुश सलूबी, ईमानदारी और जज्बाए हुब्बुल वतनी के साथ इंजाम देंगे, ताकि आने वाली नस्लें और सारी दुनिया हम पर रश्क करे। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के जो बेसिक मकासद हैं वो पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी पाकिस्तान का वाहिद कानून नाफिज करने वाला इदारा है, जो कि कौमी और बैन अक़वामी जितने भी कवानीन हैं उनको नाफिज करता है। PMSA के शिप्स और एयरक्राफ्ट कराची में वाक़ अपने हेडक्वार्टर के इंस्ट्रक्शंस पर समंदर के मुख्तलिफ इलाकों में तैनात किए जाते हैं, जहाँ वह नुमाया तौर पर माहीगीरों की हिफाजत, पाकिस्तान की समंदरी हदूद से गुजरने वाले सी फेरर्स की मदद, मंशियात की रोकथाम और पाकिस्तानी समंदरी वसाइल के गैर कानूनी इस्तेमाल को हर मुमकिन तरीके से रोकने की कोशिश करते हैं और अपनी समंदरी हदूद की हिफाजत को महफूज बनाते हैं। जो आपका अपना जो जिसके आप इंचार्ज हैं MRCC का, उसका क्या बेसिक किरदार है? क्योंकि PMSA के जो मुख्तलिफ ड्यूटीज़ हैं वो तो आपने बता दी, आपका अपना क्या इसके अंदर रोल होता है? पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का एक रुकन रियासत है और सोलास कन्वेंशन के मुताबिक पाकिस्तान के साहिल से 840 मील जनूब की जानिब वसी इलाके में किसी भी किस्म के सर्च एंड रेस्क्यू के लिए जिम्मेदार है। MRCC पाकिस्तान हेडक्वार्टर PMSA में वाक़ है और पूरा साल भरपूर तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता है। इस सिलसिले में MRCC में मौजूद तमाम स्टाफ पेशा वराना सलाहियतों का हामिल है। मौजूदा साल में PMSA ने मुतअद्दिद कामयाब सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किए हैं, जिनमें न सिर्फ पाकिस्तानी माहीगीर की कीमती जानों को बचाया गया है, बल्कि गैर मुल्की माहीगीर और उनकी कश्तियाँ, जिनमें ओमान, श्रीलंका और ईरान शामिल हैं, उनको रेस्क्यू असिस्टेंस दी गई है। ये बताएं, माहीगीरों के लिए ख़ास तौर पे आप लोग क्या किरदार अदा करते हैं PMSA? पाकिस्तानी माहीगीरों के मसाइल के लिए PMSA की टीम वक्तन फ़वक्तन माहीगीरों से मुलाकात करती है और उनको आगाही फराम करती है, जिसमें मछली पकड़ने वाले जाले का इस्तेमाल और गैर कानूनी जालों के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए उनको बुलाया जाता है। इसके अलावा समंदर में किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल से बचाव की तदबीर, लाइसेंस और कश्ती रजिस्ट्रेशन की अहमियत, समंदर में मौसम की खराबी की आगाही और अपनी सरहदी हदूद में रहकर मछली पकड़ना। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक और अहम तरीन इदारा 93 एविएशन भी है, जो उकाब की तरह समंदर के ऊपर किसी भी गैर कानूनी सरगर्मियों को रोकने और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए हर वक्त तैयार रहता है। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एक ऐसे विंग के सामने जो कि इनका एयर विंग है, 93 स्क्वाड्रन कहलाता है। 93 स्क्वाड्रन की अहमियत इस बात से देखी जा सकती है कि यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट मौजूद हैं उनकी वजह से एयर सर्वेलेंस का काम बेहतरीन तरीके से होता है। जो ही करते हैं ये बेहतरीन तरीके से करते हैं, क्योंकि इनका एरिया ऑफ सर्वेलेंस बहुत ज़्यादा बड़ा है, जिसकी वजह से इनको एयर सर्वेलेंस के लिए और एयर सपोर्ट के लिए इस स्क्वाड्रन की ज़रूरत पड़ती है। ऑफिसर्स, चीफ पेटी ऑफिसर्स और सेलर्स, अस्सलाम वालेकुम। यौम आज़ादी का दिन जिंदा कौमों की तारीख में बड़ी अहमियत का हामिल रहा है। जो कौमें अपनी तारीख भुला देती हैं, उनका जोग्राफिया बदल जाता है। आज इस इज्तिमा का मकसद इस अजीम अहद की तजदीद है जो हमारे इस्लाफ ने अपने खून से रकम करके हमसे लिया था। ये इन्हीं कुर्बानियों का सिला है कि आज हम आज़ाद फिजाओं में सांस ले रहे हैं। इसके साथ साथ हमें इन मुसाइब को भी नहीं भूलना चाहिए जिनसे गुजर कर आज़ादी की नेमत हासिल की है। आइए आज हम सब मिलकर ये अहद करें कि वतन अजीज ने जो जिम्मेदारियां हमें सौंपी हैं, हम इनको खुश सलूबी, ईमानदारी
اور جذبہ حب الوطنی کے ساتھ انجام دیں گے تاکہ آنے والی نسلیں اور ساری دنیا ہم پر رشک کریں۔ جہاں تک 9th سی میری ٹائم اسکواڈرن کا تعلق ہے، 9th سی اسکواڈرن پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کا ایئر ونگ ہے۔ ہماری وسیع سمندری حدود کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے پاس ایک ایئر ونگ ہونا چاہیے۔ اس ضرورت کے تناظر میں 9th سی اسکواڈرن کا قیام 1988 میں عمل میں لایا گیا۔ اس وقت 9th سی اسکواڈرن انٹیلیجنس، سرویلنس اور سمندر میں زندگی بچانے والے لائف کرافٹ سے لیس ڈیفینڈر ایئر کرافٹ پر مبنی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کے دن ہم اپنا 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں، جہاں یہ دن ہمارے لیے بہت سی خوشیاں اور مسرتیں لے کر آتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ دن ہمیں ان صعوبتوں، ان مشکلوں اور ان قربانیوں کی یاد بھی دلاتا ہے جو ہمارے بزرگوں نے اس ملک خداداد کے حصول کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کی لیڈرشپ میں پیش کی۔ اس تناظر میں میں کہنا چاہوں گا آج کے دن بھی ہمیں انہی قربانیوں، انہی مشکلوں، اسی ہارڈ ورک کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس ملک خداداد کو ان اصولوں اور ان مقاصد پر کارفرما رکھ سکیں جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا۔ ناظرین، اس وقت پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے ڈیفینڈر ایئر کرافٹ اپنی ریٹرین کی آپریشنز کے لیے تیار ہیں اور اس وقت اسٹاف کے اندر جا کے بیٹھے گا پائلٹس کے ساتھ اور جا کے جو اپنا اس کا ایک روٹین آپریشن ہے اس کو یہ کنڈکٹ کریں گے۔ جذبہ میری پہچان ہے اور سینے میں ہے ایمان، اللہ کا یہ احسان ہے جو ملا ہے پاکستان کہ ہے یہ قائد کی تقریر اور اقبال کی تعبیر، سدا آباد رہے شاد رہے پاک زمین ہے یہ دعا۔ ناظرین، اس وقت روٹین کی جو آپریشنز ہوتے ہیں سرویلنس کے لیے اور سیکیورٹی کے لیے، یہ تمام آپریشنز کرنے کے لیے اس وقت میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے جو ڈیفینڈر ایئر کرافٹس ہیں وہ اپنی روٹین ڈیوٹی کے لیے یہاں سے اب فلائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ نارملی ڈیپ سی آپریشنس کے لیے ہم لوگ بڑے شپس کو اپنا ڈپلوائے کرتے ہیں، جو ہمارے ایم پی ویز ہیں ان کو ہم ڈپلوائے کرتے ہیں ڈیپ سی کے لیے۔ اس طرح ہوتا ہے کہ ڈیپ سی میں وہ جو ہمارے شپس جاتے ہیں ڈپلوائے ہوتے ہیں، وہ جا کے ان کو راشن وغیرہ بھی دیتے ہیں اور وہاں پہ اسٹاف بھی ہمارا اس حساب سے زیادہ ڈپلوائے ہوتا ہے، تو وہ یہ ہے کہ احسن طریقے سے اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں۔ ناظرین، اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ سمندر کے بیچوں بیچ اگر مچھیروں یا کسی بھی کشتی میں کوئی فنی خرابی درپیش آ جائے تو پی ایم ایس اے کے جوان کس طرح اپنی جانوں پر کھیل کر انہیں مدد فراہم کرتے ہیں۔ ناظرین، اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے کہ ہم میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کی طرف سے موجود تھے کورنگی پشاور پہ۔ یہاں پہ ایک ڈسٹریس کال آئی ہے اور ڈسٹریس کال کچھ اس صورتحال کی ہے کہ کورنگی پشاور سے کوئی تقریباً 10 سے 15 ناٹیکل مائل پہ کوئی ایک فشنگ بوٹ ہے جو کہ پانی کے اندر اس کو انجن وغیرہ خراب ہو گیا اور اس کی طرف سے ایک ڈسٹریس کال ہے۔ عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں جو اس ایف آر بی کے انچارج ہیں۔ سر، یہ بتائیں کہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں آپ لوگ جا کے وہاں پہ نارملی کیا کیا چیزیں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر کی طرف سے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس طرح ایک سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن کرنا اور انسیڈنٹ کی نوعیت بتائی جاتی ہے، جس میں بتایا جاتا ہے کہ بوٹ کا انجن خراب ہے یا بوٹ کے اندر فلڈنگ ہو چکی ہے یا اس کے کریو ڈوبنے والا ہے۔ اس دو سچویشن سے ہمیں بریف کر دیتے ہیں اور ہمیں اس بوٹ کی لوکیشن وغیرہ بتا دی جاتی ہے۔ اس جگہ ہم اپنے ایسٹس کو ٹاسک کرتے ہیں اور ابھی جو ہمیں اطلاع ملی تھی میری ٹائم ریسکیو کوآرڈینیشن سینٹر جو ہیڈ کوارٹر میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے اندر، اس کی طرف سے ہمیں ٹاسک کیا گیا ہے کہ ایک اسٹینڈرڈ بوٹ ہے جو کہ 10 ناٹیکل مائل پہ ہے کورنگی پشاور سے، ہم وہاں بھی اس کو جائیں گے ریسکیو کرنے کے لیے۔ ابھی جو ہمیں ابتدائی اطلاعات ملی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ اس کے انجن کے اندر فالٹ ہے، تو ہمارے پاس انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کا جو ہمارا اسٹاف ہے وہ جائے گا، اس کو کوشش کریں گے کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اگر وہ نہیں ہوتی تو پھر ہم اس کو ٹو کر کے الانگ سائڈ جیٹی لے کر آ جائیں گے تاکہ اس کو فردر مینٹیننس ورک ہو سکے اس کو۔ ناظرین، اب سے تھوڑی دیر بعد یہاں سے ہم موو کریں گے اور اس ڈسٹریس کال کی طرف جائیں گے جو اس فشنگ بوٹ کی طرف سے آئی ہے۔ یہ جو بوٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آئیڈینٹیفائی ہو چکی ہے کہ اسی کی طرف سے ڈسٹریس کال آئی تھی اور پہلے
انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ کے لوگ یہاں اس بورڈ پہ آن بورڈ ہوں گے، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ اس کو یہیں پہ بہتر کیا جا سکتا ہے اور اس کو ورکنگ کنڈیشن میں لے کر آیا جا سکتا ہے تو اس کو سب سے پہلے یہیں پہ چیک کیا جائے گا، اور اگر یہ یہاں پہ صحیح نہ ہو سکی، کوئی انجن کے پارٹس کا مسئلہ آ گیا، تو پھر اس کو ٹو کر کے لے جایا جائے گا کورنگی فش ہاربر پہ، اور وہاں پہ جا کے فردر اس کو یا فشنگ بوٹ جو اس کا سائز ہوتا ہے اس کے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ بڑی کارگو ڈو ہو تو ہم لوگ نارملی کوشش کرتے ہیں، اگر اوپن سی میں ہو تو اس کو ایم پی ویز ہمارے بڑے شپس جو ہیں وہ جا کے کرتے ہیں، اور اگر قریب ہو ہاربرس کے قریب ہو تو ہم نارملی اپنے جو ایف آر بیز ہیں ان کو ڈپلائی کیا جاتا ہے. مہر تاباں ہر روز ایک نئے عزم کے ساتھ نکلتا ہے اور ایک نئی داستان لے کر غروب ہو جاتا ہے. جشن آزادی کی تقریبات کے ساتھ ہی آج کا سورج بھی غروب ہونے کو ہے. پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کی روایت کے مطابق جشن آزادی کی تقریبات مکمل ہوتے ہی پی ایم ایس اے کے ہیڈ کوارٹر سے لے کر تمام تر جہازوں اور کشتیوں سے قومی پرچم کو روایتی طریقے سے اتارا گیا. حالت جنگ کی تیاری حالت امن میں کی جاتی ہے. پاکستان کے حفاظتی ادارے جذبہ حب الوطنی سے سرشار ایک روشن اور طاقتور مستقبل کی نوید سنا رہے ہیں. روز و شب سرحدوں کی حفاظت پر موجود محافظ حفاظت پر مامور ہیں. یہی وجہ ہے کہ عوام پاکستان سکون کی زندگی گزار رہے ہیں. ٹیم گرفت جشن آزادی کے اس پرمسرت موقع پر افواج پاکستان اور تمام سیکیورٹی اداروں کو عوام پاکستان کی جانب سے سلام پیش کرتے ہیں. پاکستان زندہ باد.